خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن رفاعة بن عمران الجهني رضی اللہ عنہ مرفوعا والذی نفس محمد بیدہ ما من عبد یؤمن ثم یسدد الا سلک به فی الجنة وارجو الا تدخلوها حتى تبوءوا انتم ومن صلح من ذریاتکم مساکن فی الجنة ولقد وعدنی عز وجل ان يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب۔ اخرجہ ابن ماجہ وابن خزیمہ فی التوحید وابن حبان والطیالسی والاحمد۔ عجیب و غریب حدیث ہے۔ حضرت رفاعہ بن عمران الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو بندہ ایمان لاتا ہے اور راہ راست پر چلتا ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان کے راستے پر چلتا ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو جنت کی طرف چلا دیا گیا ہے۔ جو آدمی ایمان پر ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو سمجھ لو یہ جنت کے راستے کی طرف چلایا گیا اللہ کی طرف سے۔ اور مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے اعمال کے ذریعے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لو گے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَأَرْجُو أَلَّا تَدْخُلُوهَا حَتَّى تُبَوِّئُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ۔ دھیان سے سنیے، مجھے امید ہے کہ تم مسلمان لوگ اپنی اولاد، نیک اولاد کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے اعمال، نیک اعمال کے ذریعے اپنے ٹھکانوں کو جنت میں بنا لو گے۔ پہلے اپنے اعمال کے ذریعے وہاں اپنی رہنے کے ٹھکانوں کے بنوا لو گے۔ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میری امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ 70,000 یعنی گجراتی میں 70,000، 70,000 پیپل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے کہ آگے سنو ذرا۔ معلوم ہوا کہ نیک اعمال کی بنیاد پر انسان کو چھٹکارا ملے گا، دنیاوی کاموں پر چھٹکارا ملنے والا نہیں۔ لہذا ایمان اور اسلام کے بعد سچائی کے راستے پر گامزن رہتے ہوئے اس کے تمام تقاضے پورے کرنے چاہیے تاکہ جنت تک پہنچنا آسان ہو سکے۔ اللہ کے حق بھی پورے کرے، بندوں کے حق بھی پورے کرے، دین کے تقاضوں کو پورے کرے۔ اس حدیث میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہونے کی تعداد 70,000 بتلائی، 70,000، جبکہ سیدنا ثوبان بیان کرتے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کو اس حدیث سے ملانا پڑے گا کہ میری امت کے 70,000 انسان کسی قسم کے حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر 1,000 کے ساتھ مزید 70,000 داخل ہوں گے۔ اب اس کو گناکار کرنا پڑے گا، ضرب دینا پڑے گا۔ 70,000 کو 70,000 میں گناکار کرو۔ آپ دھیان دے رہے ہیں میری بات پر؟ حضرت ثوبان فرما رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے 70,000 ہوں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ کے نیچے دوسرے 70,000 ہوں گے، ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں سے۔ تو آپ کو 70,000 کو 70,000 میں گناکار کرنا پڑے گا، ضرب دینا پڑے گا، تو بنتے ہیں 49,70,000 کل تعداد ہوگی جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو۔
49 لاکھ 70,000. اور پھر ان کے ہاتھ نیچے اتنی ہی تعداد. اب آگے سنو ذرا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ووجوہم کالقمر لیلۃ البدر وقلوبهم على قلب رجل واحد فاستزدت ربی عز وجل فزادنی مع كل واحد 70,000. قال ابو بکر رضی اللہ عنہ فرأيت ان ذلك آت على اہل القرى ومصیب من حافات البوادی. ذرا دھیان سے سنو، اب جا کے حدیث پوری ہوگی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ حضور نے فرمایا. ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. جیسے 14ویں رات کا چاند پوری دنیا کو چمکاتا ہے، اس طرح ان مسلمانوں کے چہرے چمکتے ہوں گے. یہ ان لوگوں کے ہوں گے جو اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. صرف جمعہ نماز پڑھنے والے، یا کبھی کبھی نماز پڑھ لی، یا کبھی اجتماع میں چلے گئے، کبھی روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ کا پورا حساب نہیں نکالا، حج فرض ہو گیا مگر حج نہیں کرتے، دیر کرتے. ایسے لوگ نہیں، جو ایمان کے بعد ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے یہ حدیث بیان فرمائی کہ وہ 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. آپ اندازہ لگاؤ، 14ویں رات کا چاند دیکھا. آپ کی موٹر بائک کی لائٹ بھی چلی گئی ہو نا، آپ جنگل سے گزر رہے ہیں تو بھی آپ کو منزل پہ پہنچا دے گی. اللہ نے ایسی روشنی رکھی اس کی. تو یہ چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، مطلب یہ کہ اس کے پیچھے پیچھے لوگ اور بھی جنت میں چلے جائیں ان کے چہروں کی برکت سے، روشنی کی برکت سے. اور ان کے دل انسان کے دل کے مانند ہوں گے. ایک انسان کے دل، یعنی سب کے دل ایک ہوں گے. سب کے دل ایک کب ہوں گے؟ جب لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے. جب میں نے اپنے رب سے زیادہ مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ 70,000 میں نے اپنے رب سے زیادہ مانگا، تو اس نے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور 70,000 افراد کا اضافہ کر دیا. اور آگے سنو، جملے تو سنو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ یہ چیز بستیوں والوں پر بھی آئے گی، یعنی دیہاتوں میں رہنے والے بھی ہو، اور دیہاتوں کے کناروں تک پہنچا دے گی. اس حدیث کے مطابق 4 ارب 90 کروڑ 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں. آپ اندازہ لگاؤ. یہ تینوں حدیثوں کو ملاتے ہیں تو علماء لکھتے ہیں 4 ارب 90 کروڑ اور 70,000. 4 ارب 90 کروڑ 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. بولو زور سے. یہ کب ہوں گے؟ مگر پہلی حدیث آپ نے پڑھی، جو ایمان لاتا ہے اور اللہ کے راستے پر چلتا ہے. ایمان کے راستے پر نماز نہ چھوٹے، روزہ نہ چھوٹے، زکوٰۃ نہ چھوٹے، حج نہ چھوٹے. جو فرض ہو جائے وہ کبھی نہ چھوٹے. واجب نہ چھوٹے، بندوں کا حق نہ چھوٹے، بیوی کا حق نہ چھوٹے، شوہر کا حق نہ چھوٹے، اولاد کا حق نہ چھوٹے، پڑوسی کا حق نہ چھوٹے. عام انسانوں سے پیار کرے، جانوروں کے حقوق ادا کرے، گناہوں سے بچنے والا ہو. ایمان لاتا ہے اور راہ راست پر چلتا ہے تو گویا ایسا سمجھو اس کو جنت کے راستے کی طرف اللہ چلا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں دنیا ہی میں اعمال کر کے اپنے اپنے ٹھکانے بنا لو گے. جنت انسان اندر سے سکون پاتا ہے کہ جنت کے راہیں ہموار ہو رہی، جنت میں ہمارے ٹھکانے تیار ہو. اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ 4 ارب، ابد سے بھی آگے، 4 ارب 90 کروڑ اور 70,000 آدمی ٹوٹل لگائے تو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق برابر پورا کرے. اور ہم سب مل کر محنت کریں گے نا تو سب جنت میں چلے جائیں گے.
کہ آخری زمانہ ہے، غیروں تک بھی اسلام پہنچا دو، غیروں تک پہنچانا ہمارا کام ہے، زور سے بولو ہدایت دینا اللہ کا کام۔ میں تو کھلے عام اب بول رہا ہوں کہ لوگوں کو لے جاؤ، جتنا جنت میں لے جانا ہو لے جاؤ، آخری وقت ہے۔ حالات دنیا کے بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ کل اخبار میں پڑھا آپ نے، روز آ رہا ہے، روز آئس لینڈ جہاں دھواں نکلا تھا، قیامت کی پہلی نشانی، 14 گھنٹے میں 800 دھرتی کم کے جھٹکے ہوئے، 14 گھنٹے میں، اور پورا دیش کو الرٹ کر دیا ہے، پورے دیش کو۔ یہ یورپ میں آیا، ترکی سے اوپر ہے، انگلینڈ کے پاس۔ 14 گھنٹے میں 800 جھٹکے، یعنی کہ آپ سمجھ لو ذرا، اور جوارہ مکھی پھٹنے کا اندیشہ بتلا رہے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی علامات ہیں۔ آج کے پیپر میں بھی ہے، سب پیپر میں دیکھ لو آپ، آئس لینڈ میں 800 جھٹکے ہوئے 14 گھنٹے میں، اور خطرناک جو ہے وہ 5.2 کا۔ آگے کی حدیث سنو، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اذا مررتم على ارض قد اهلكت بها امة من الامم فغدوا السير۔ راہ الطبرانی فی الکبیر۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرما رہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے ہوئے، تم ایسی زمین سے گزرو جہاں کوئی امت پر عذاب آیا ہو تو وہاں سے تیز چلا کر آگے نکل جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایات بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر مقام کے پاس سے گزرے تو فرمایا، جن مکانات میں گزشتہ قوموں پر عذاب آیا ہے وہاں سے روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر تم نہیں رو سکتے تو وہاں داخل نہ ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اسی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ پھر آپ نے اونٹ کے کجاوے پر بیٹھے بیٹھے اپنی چادر اوپر اوڑھ لی اور آپ چپ چاپ نکل گئے وہاں سے جہاں عذاب آیا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے، باب نزول الابرار، ظالموں کی قبروں اور ان کی ہلاکت گاہوں کے پاس سے گزرتے وقت رونا اور ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فقیری کا اظہار کرنا اور ایسا کرنے سے غافل رہنے سے بچنا چاہیے۔ جیسے فرعون، اس کی لاش کے پاس انسان جائے، اے نمرود کی قبر، حامان کی قبر، وہاں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، بے شک سننے والا اور دعائیں وہ قبول کرنے والا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاں جہاں عذاب نازل ہوئے ہیں یا ظالموں کی قبریں ہیں، وہاں سے ڈرتے ہوئے روتے ہوئے نکلنا چاہیے۔ لہذا قوم عاد اور قوم سمود اور اصحاب فیل جیسی قوموں کی ہلاکت گاہوں سے گزرتے وقت وہی انداز اختیار کرنا جائے جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے پاس سے گزرے۔ عن انس رضی اللہ عنہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم باناس من اصحابہ وصبی بین ظہری اتی الطریق وصبی بین ظہرانی الطریق فلما رأت امہ الدواب خشیت علی ابنها یعطا فسعت والهة فقالت ابنی فاحتملت ابنها فقال القوم یا نبی اللہ ما كانت هذه لتلفی ابنها في النار فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا واللہ لا يلقي اللہ حبیبه في النار۔ رواہ احمد ورواہ الحاکم۔ دھیان سے سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے پاس سے گزرے
اور وہاں ایک بچہ راستے کے درمیان میں کھڑا تھا، حضور صحابہ کے پاس سے گزرے، بچہ راستے میں کھڑا تھا۔ جب اس کی ماں نے چوپائیوں کو آتے دیکھا تو اسے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ وہ بچے کو رون ڈالیں گے۔ 4 پاؤں والے جانور آئے، بھینس ہے یا گائے ہیں وغیرہ، کوئی بھی ہوگا، اونٹ ہوں گے، تو ماں کو ایسا لگا کہ میرے بچے کو پاؤں سے رون ڈالیں گے، بچہ مر جائے گا۔ دیکھا تو اسے خطرہ لاحق ہو گیا کہ بچے کو رون ڈالیں، اس لیے وہ بے ہوشی کے عالم میں یہ کہتے ہوئے بھاگ پڑی، میرا بچہ، میرا بچہ۔ اتنے میں اس نے اپنا بچہ اٹھا لیا۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھ کر کہا، دیکھو صحابہ کا دھیان کہاں گیا، یا اللہ کے نبی کیا یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ میں ڈالنے والی ہوتی تو یہ جانوروں سے کیوں بچاتی؟ کہ کبھی نہیں ڈال سکتی عورت اپنے بچے کو آگ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اللہ کی قسم نہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیاروں کو جہنم کی آگ میں کبھی نہیں پھینکے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنا، پوری امت کو اپنا پیارا بنا دے۔ جیسے اس ماں نے اپنے پیارے کو جانوروں سے بچایا اور وہ اپنے آپ کو، بچے کو جانوروں کے حوالے نہیں کر سکتی، تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا یہ ماں اپنے بچے کو جہنم میں ڈال سکتی؟ فرمایا نہیں ڈال سکتی۔ فرمایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو اور بندیوں کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جنت میں داخل کرنے اور کسی کو جہنم میں ڈالنے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اپنے ذاتی فائدے سے نہیں ہے، وہ تو اپنے بندوں کے اچھے اعمال اور برے اعمال کو مد نظر رکھ کر جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں رہ کر اس کی بغاوت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا انجام ظاہر ہے، اور جو ہر قدم میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ کی رضامندی میں راضی رہتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اللہ کا پیارا ہوگا۔ بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کون آدمی اللہ کا پیارا ہے وہ آدمی خود دیکھ لے کہ میں اللہ کا کتنا یاد کرتا ہوں اور میں اللہ کو کتنا ناراض کرتا ہوں۔ ہر مرد، ہر عورت دیکھ لے۔ جیسے پچھلی بار حدیث آئی تھی کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں سے کتنا راضی ہے، تو فرمایا کہ تم اپنے دل میں دیکھ لو کہ تمہارے دل میں اللہ کی کتنی عزت ہے، یعنی اللہ کے حکم کی کتنا قدر ہے۔ تم خود دیکھ لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں۔ اور جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ اسے ماں کی طرح ہر قسم کی جہنم سے ضرور بچائے، کہ اللہ تعالیٰ کی شان۔ عبادات کے باوجود ڈرنے کا مفہوم کیا ہے؟ زیادہ عبادت کا سبب بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں، ڈرتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس آیت کا مصداق شراب پینے والے اور چوری کرنے والے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اے بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، ان سے کہا اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اعمال اللہ قبول ہی نہ کرے، ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور ڈر کے بیچ میں رہتا ہے۔ زور سے بولو بھائی، امید، اور کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بیڑا پار ہو جائے گا، اور ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اعمال رد نہ کر دے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ یعنی آدمی اپنے اعمال پر مطمئن، اطمینان پذیر نہ ہو جائے کہ بس میں تو جنت میں جانے ہی والا ہوں، ہو سکتا ہے قبول نہ ہوئے تو۔ اس لیے امید بھی رکھو، اور ذرا زور سے بولو اللہ کا ڈر بھی رکھو، زور سے بولو نا، اللہ کا ڈر بھی رکھو، تو کامیابی ملے گی۔ یہی لوگ ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کرتے ہیں کہ کہاں نیکی مل جائے اپنے نیکی حاصل کر۔ مومنوں کو علماء لکھتے ہیں کہ نیک اعمال سر انجام دینے کے بعد یہ ڈر ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ سلیمان۔ مسلمانوں کو نیک اعمال سر انجام دینے کے بعد یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال قبول ہی نہ ہو۔ آدمی کو ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پورا اجر نہ ملنے کا خطرہ ہوتا ہے، نہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کا پورا پورا ثواب عنایت کیا جائے گا، بلکہ زیادہ مزید اضافے کے ساتھ اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لِيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، ان کا بدلہ تو ملے گا بلکہ اور زیادہ عطا کیا جائے گا، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دیں اور ان کو اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وعدے کی مخالفت کبھی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق قبولیت کا تعلق اچھے عمل کے صحیح سر انجام پانے سے ہے، کہ اللہ کے یہاں عمل وہی قبول ہوتا ہے جو عمل اچھے سے کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ان کا عمل اللہ تعالیٰ کی مراد و منشے کے مطابق۔ ہاں، کسی بندے کی یہ مجال نہیں یہ کہہ دے کہ میں نے عمل ایسے ہی کیا جیسے میرے اللہ نے کہا، بلکہ ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ انہوں نے اس عمل کو پورا کرنے میں کوتاہی کی ہے، اس لیے وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ کمی بیشی کی بنا پر اچھے اعمال قبول ہی نہ ہو، ڈرتے رہتے ہیں۔ جب مومن یہ بات سوچتا ہے تو اس میں یہ لالچ پیدا ہوتی کہ اس کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق حسن اور خوبی پیدا ہونی چاہیے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی پیروی کی جائے اور اخلاص کے ساتھ اچھے اعمال پورے کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان کا مفہوم یہ ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ عجیب آیت ہے قرآن کی۔ بس جو بندہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی جنت میں اللہ کا دیدار چاہتا ہے، وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نبی کو بھی شریک نہیں کر سکتے۔ ابھی غزہ میں حالات چل رہے ہیں تو پاکستان کی کسی بہن کا انٹرویو آیا تھا، کوئی انٹرویو والا انٹرویو لے رہا تھا، تو انٹرویو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہی تھی، یا نبی اللہ غزہ میں آپ ہماری مدد فرما دیں۔ نبی سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے، مدد صرف اور صرف زور سے بولو سب مل کر، کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے۔ یہ شرک ہے، شرک، اور امت اس کو کچھ سمجھتی نہیں۔ حالات تو آتے ہیں، ان کا شہید ہونا مقدر میں لکھا ہوگا، رب العالمین کیا دیکھتے نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ فرعون کیا کر رہا تھا، ہامون کیا کر رہا تھا، قارون کیا کر رہا تھا، کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ سب کچھ معلوم۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی تو کوئی قانون ہوگا، مقابلہ کرنے والے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ بے قصوروں پر مار رہے ہیں اور وہ چھاتی کے سامنے لڑ رہے ہیں۔ اللہ کی زبردست مدد چالو ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور مدد نازل فرمائے۔ لہذا آپ ولی سے بھی نہیں مانگ سکتے، نبی سے بھی نہیں مانگ سکتے، اپنے ماں باپ سے بھی نہیں مانگ سکتے کہ ماں باپ ہماری مدد کر دو، اپنے استاد اور پیر کو بھی، پیر سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ شرک ہے، شرک۔ اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں کسی کو آپ شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ عورت انٹرویو میں کہہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ شریف ہے، آپ سے غزہ بہت قریب، آپ امداد فرما۔ یہ شرک ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ مدرسوں میں دین نہ پڑھنے کی بنیاد پر ہے۔ علماء نے سورۃ التوبہ میں اس حدیث پر بڑا عمدہ کلام کیا، اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ یہ مومن کی پہچان ہے کہ نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، صدقات اور خیرات جیسے اچھے اعمال میں حصہ لیا، لیکن اس کے باوجود ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو قبول ہی نہ کرے، اور جب ہم اپنی اس کی بارگاہ میں اجر و ثواب وصول کرنے جائیں تو ہمیں دھتکار دیا جائے۔ آدمی ڈرتا رہتا ہے، یہ فکر دامنگیر رہتا ہے، لگا رہتا ہے کہ نئے عزت، نئی ہمت اور نئے ولولے کے ساتھ اچھے کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، حضرت ابو عنبہ خولانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یزال اللہ یغرس فی هذا الدین غرسا یستعملهم فی طاعتہ، اللہ تعالیٰ اس دین میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جنہیں وہ اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے گا۔
نہیں قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے دین میں اپنے دین میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو انہیں اپنی اطاعت و فرما برداری میں توفیق دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کو کرتے رہیں گے. ہر آدمی ہر مسلمان اللہ کو ناراض کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے ہدایت اور دین حق کے ہمراہ اپنا رسول بھیجا تاکہ اسے تمام دین پر غالب کر دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو 15ویں صدی جاری ہے. یہ 15ویں صدی چالو ہے. لیکن یہ دین جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمع کے زمانے میں محفوظ تھا اسی طرح بولو بے شک بولو زور سے آج بھی اسی طرح ہر عیب سے یہ دین پاک ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی اور اسے پچھلی سے اگلی نسلوں تک پہنچایا. یعنی صحابہ سے لے کر ہم تک پہنچایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کام اپنے بندوں سے لیا اور ایسی ایسی شخصیتیں پیدا کی ہر زمانے میں جنہوں نے دین کی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے دین کی سربلندی کے لیے اپنے سب فرائض انجام دے دی. اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا کیے جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں حدیث میں کہ ہر مسلمان کو زندگی کا ایک وقت اللہ کے دین کے لیے دینا چاہیے جیسے ہر زمانے میں لوگوں نے دیا اور اللہ کے دین کی حفاظت. اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات مومن کے شان نہیں ہے. یعنی مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا پھرے بے عزت کرے. صحابہ نے عرض کیا کہ آدمی اپنے آپ کو کیسے بے عزت کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسی آزمائشوں کے در پہ ہو جاتا ایسے امتحان اور تکلیفوں کے در پہ ہو جاتا کہ جن کی اس میں طاقت نہیں ہے. یعنی آدمی اللہ تعالیٰ سے امتحان مانگے کہ میرے اوپر مصیبت اتار دے مجھے مار ڈال. تو یہ آدمی اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. بلا شک و شبہ مختلف امتحان ایگزام پریشانیاں بیماریوں سے مومنوں کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. بھائی حالات آتے ہیں زور سے بولو تو مسلمانوں کے درجات کیا کیے جاتے ہیں؟ بلند کیے جاتے ہیں. حالات بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن کسی مومن کو شریعت میں یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ خود بیماریوں میں مبتلا ہونے کا سوال کرنے لگے کہ اللہ مجھے فلاں بیماری میں ڈال دے. ایسا حکم نہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے موت کو یاد کرو مگر موت مانگنے کا حکم بولو بھائی نہیں. یہ مانگے کہ اللہ میری زندگی بہتر ہے تو زندگی عطا فرما اور میری موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما. اگر اللہ تعالیٰ نے اسے صحت و عافیت کی نعمت سے نواز رکھا ہے تندرستی دی تو اس کا شکر ادا کرے اور تندرستی کے تقاضے پورے کرے. اگر اللہ تعالیٰ اسے آزمائش اور امتحان اور پریکشا میں مبتلا کرے تو صبر کرے اور ان کے چھٹ جانے کی دعا کرے. جیسے آج کل غزہ میں ہو رہا ہے کیسا امتحان چل رہا ہے. لڑائی دوسروں سے اور بے قصوروں پر بمباری ہو رہی ہے جو وہاں کا عام ناگرک ہے. آدمی ایسی حرکت کب کرتا ہے معلوم ہے؟ جب خود کمزور ہو سامنے لڑائی کی طاقت نہ ہو تو آدمی دیکھتا ہے کہ ان کے کمزور لوگوں پر بمباری کرو. جو بے قصور لوگ چھوٹے بچے عورتیں بوڑھے جہاں انسانیت کے کام ہوتے ہیں ہاسپٹل اسکولیں بولو آپ سوچو یہ انسان ہے. آج تک کسی مسلمان نے انسانیت پر کبھی حملہ اس طرح سے نہیں کیا جیسا یہ کر رہے. تو باقاعدہ ایک سازش کے تحت کیا گیا یہ جو کھڑا کیا گیا ہے چونکہ وہاں بھی الیکشن آ رہا ہے اور اس کے ہارنے کی تیاری تھی تو باقاعدہ اس کے لیے ایک پروگرام بنایا گیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو بادشاہ وقت کا اس کے دل میں لوگوں میں عزت آئے اور وہ یہ سمجھے کہ دوبارہ میں حکومت ہے. اس کے لیے ہزاروں انسانوں کو قتل کیا جائے. ورنہ جو اللہ کے راہ میں ہے وہ بڑے مضبوط ہیں ماشاءاللہ. بھی اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد نازل فرما. اللہ آسمانی زمینی مدد ان پر نازل فرما اور اللہ ظالموں پر قہر برسائے جیسے قوم عاد و سمود پر اللہ نے برسایا تھا. اللہ اس سے خطرناک برسائے ان ظالموں. انشاءاللہ آگے کی بات جو ہے سفر سے آئندہ پیر کو میں نہیں ہوں سفر میں ہوں. انشاءاللہ سفر سے آنے کے بعد زامبیا جانا ہے 3-4 دن کے لیے
تو سفر سے آنے کے بعد انشاءاللہ وہ ترکی کا حالات، وہاں کے پروگرام انشاءاللہ ایک سنیچر کو رکھنے کا ارادہ ہے، اللہ ہماری مدد فرمائے، اس کے لیے مشورہ کر لیں گے۔ اب باہر چل گئے۔ آج ہماری مسجد میں جامعہ اشاعت العلوم چندک ضلع پونچھ جموں کشمیر کا اعلان ہے۔ یہ مولانا فخر الدین صاحب ہیں، ان کے مدرسے میں رمضان سے پہلے گیا تھا، یوں سمجھو 15ویں شعبان ہی کو وہیں تھا میں، 14 شعبان کو بیان تھا اور 15ویں شعبان کو رات جموں کی بہت بڑی مسجد میں میرا بیان تھا۔ مولانا بہت خوبصورت علاقے میں رہتے ہیں، ہم مسافر آدمی آج یہاں وہاں کل، ورنہ ایسا لگتا تھا کہ وہاں 10 دن رہنا چاہیے۔ اللہ کو یاد کرنے کا بہت مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ قدرتی مناظر ہے، پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں، قدرتی خوبصورت مناظر ہیں، اور اس میں خوبصورت مکانات ہیں۔ آدمی جائے تو اللہ کے دین کی نسبت سے جائے۔ تو اس مدرسے میں گیا ہوں اور آج وہیں کا اعلان ہے، اور آج کل معلوم ہے آپ کو مدارس حالات میں چل رہے ہیں، کیونکہ پورا ملک حالات میں ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو جو ہے زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور للہ سے امداد فرمائیں، اور کبھی سفر کریں مولانا کا مدرسہ دیکھیں آپ، وہاں بہترین مہمان خانہ ہے جو للہ پیسوں سے بنایا گیا ہے، شاندار مہمان خانہ ہے، فل فیسلٹیز کا، میرے اور آپ کے گھر میں بھی نہیں ہوگا ایسا۔ اور پھر وہاں آپ آرام کریں، دیکھیں کشمیر کو اور اللہ کو یاد کریں، اور دین کا کام بھی کرا دیں۔ صرف گھومنے پھرنے کی نیت سے جانا، اس سے کوئی سبق حاصل نہ ہو، اس سے دل مر جاتا ہے۔ آدمی گھومے پھرے بھی، اللہ کی مخلوق بھی دیکھے اور دین کا کام بھی کرے، تو پھر انشاءاللہ وہ گھومنا پھرنے میں اللہ تعالیٰ دل میں نورانیت اور روحانیت عطا کرتا ہے۔ بھائی سمجھ میں آئی نا بات؟ جماعتیں لے کر جائیں، علماء کے ساتھ جائیں۔ تو آپ حضرات مدرسہ اشاعت العلوم کو آج دل کھول کر امداد فرمائیں، درود شریف پڑھنا، اور غزہ کے لیے بھی خاص دعا فرمائیں۔ کس کے لیے؟ ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے مسائل کو آسان فرما، ہماری تکلیفوں کو آسان فرما۔ الہ العالمین اس مجلس درس حدیث کو قبول فرما، جو لوگ اس کا سبب بنے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یہاں جتنے مرحومین اس درسگاہ میں آتے تھے اور دنیا سے چلے گئے، اللہ اس میں مرد ہو یا عورت ہے، اللہ سب کی بخشش فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو زینہ کاریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ گناہ آج کل بہت عام ہو رہا ہے، امت کی حفاظت فرما، اسی لیے زلزلے اور دھرتی کم بہت آ رہے ہیں۔ اے اللہ یہ امت سمجھنے کے لیے تیار نہیں، سود اور بیاج کے کاروبار عام ہو رہے ہیں، دیندار سے دیندار لوگ اس میں گھستے جا رہے ہیں۔ اے اللہ اس سے پوری حفاظت فرما، اعمال آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، جنت والے راستے کی طرف چلنا امت کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اس مختصر سی مجلس میں، آج کل تیوہار چل رہے ہیں اس لیے مجمع بھی بہت کم آ رہا ہے، اے اللہ امت کو آخرت کا فکر نصیب فرما، اہل غزہ کی، اہل فلسطین کی تو غیب سے نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ جو شہید ہو گئے ان پر رحم فرما، انہیں نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہیدوں، صالحین اور صالحات کے ساتھ اے اللہ ان کا حشر فرما۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد جو شہید ہو گئے اللہ تو انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہماری زندگیوں سے زیادہ انہیں خوشیاں عطا فرما۔ ہمارا یقین ہے آپ دینا چاہیں گے، ہمارے بنگلوں سے زیادہ خوشیاں ان کو نصیب کر سکتے ہیں آپ۔ اے اللہ جو زخمی ہیں انہیں مکمل شفا عطا فرما، جو ظالم لوگ بارڈر بند کر کے بیٹھے ہیں اللہ انہیں بارڈر کھولنے کے لیے ان کے دل اور ان کی پیشانیاں نرم فرما دے۔ اللہ جو مسلمان ہو کر ان کے لیے روڑے بنے ہوئے ہیں ان ظالموں کو اللہ تو ہدایت نصیب فرما۔
اے اللہ امت کے لیے حق کی آواز اٹھانے کی ان ظالموں کو توفیق عطا فرما، اے اللہ جتنے زخمی ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو اہل فلسطین اے اللہ میدان میں ہیں، اے اللہ تو اپنی غضب کی مدد ان پر نازل فرما، اے اللہ سامنے والوں کے قدم کو ہلا دے، اے اہل ایمان کے قدم کو مضبوط کر دے، غیب سے نصرت اور مدد فرما، اے اللہ تیرا کلام، تیرے نبی کا مبارک کلام ہمارے سامنے، اس مبارک کلام کی قسم، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیری بڑائی کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، تو رب العالمین ہونے کی قسم، ایک پلک جھپکنے میں ساری دنیا کو ختم کر دے اس کی قسم، پلک جھپکنے میں ساری دنیا کو دوبارہ زندہ کر دے اس ذات کی قسم، تو اہل ایمان کی مدد نازل فرما، اے اللہ ان ظالموں کو پسپا فرما دے، اہل کفرہ یہود و نصارہ کو پسپا فرما دے، اور جلد سے جلد اہل ایمان کی مدد نازل فرما، آسمانی زمینی مدد نازل فرما، اے اللہ ان کے سینوں میں، ان کے دماغوں میں، ان کی آنکھوں میں، ان کی چھاتیوں میں، ان کے ہاتھ پاؤں میں اہل ایمان کو طاقت نصیب فرما، اور ظالموں کو اے اللہ تو ہلکا فرما دے، اے اللہ انہیں ختم فرما دے، یہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، غیب سے ایسی مدد نازل فرما، اے اللہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو ان کے اہلکاروں کی مدد فرمائی، ان اہل فلسطین کی بھی غیب سے مدد اور نازل فرما، اے اللہ جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں اگر وہ اہل ایمان ہیں تو دنیا آخرت دونوں میں بدلہ عطا فرما، اور وہ غیر مسلم ہے اور مدد کر رہے ہیں تو اللہ کم از کم دنیا میں بھی ان کو ان مدد کا بدلہ عطا فرما، اہل ایمان کی تو غیب سے مدد نازل فرما، ہم آپ کے در کے پرانے بھکاری ہیں، پرانے مانگنے والے ہیں، اے اللہ اہل فلسطین کی مدد نازل فرما، اہل غزہ کی حفاظت فرما، اے اللہ غیب سے خصوصی مدد نازل فرما، اے اللہ اس مبارک مجلس کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اپنے پاک ناموں کے طفیل قبول فرما، پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم۔